الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے کہ اگر تم میرے ذات سے مجھ سے ملنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، عبادت کرو، نیک اور صالح اعمال اختیار کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوں گے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہے تو وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، یعنی صالح اور نیک اعمال اختیار کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو، تمام انسانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی تکلیف، قبر میں کوئی تکلیف، آخرت میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی ان کو پسند ہے۔ یہ ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تم دو راستوں کے بیچ میں کھڑے ہو، ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف جا رہا ہے، دوسرا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور برے اعمال کی طرف جا رہا ہے، سزا کی طرف جا رہا ہے۔ اب عقل مند انسان جو ہے وہ جنت والا راستہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات والا راستہ وہ پسند کرے گا، اور بیوقوف اور نفس پرست، خواہش پرست انسان وہ جہنم والے راستے پہ، جہاں خواہشات ہی خواہشات ہیں، دنیاوی خواہشات، لذتیں، شہوتیں اس راستے پہ ہیں، وہ اس راستے پہ چلے گا۔ اور اللہ معاف فرمائے میرے بھائی دوستو، جہنم کے اس راستے سے چلنے سے ہر مسلمان کو بچائیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ سب انسان کے اندر کیسے حاصل ہوگا کہ انسان میں یہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک تو انسان کی اپنی عقل ہو گئی، دوسری یہ کہ نفس کا غلبہ، اس نفس کے غلبے کو دور کرنے سے انسان نیک اور صالح اعمال اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر عقل کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں جنت کے راستے پہ جانا ہے یا دوزخ کے راستے۔ اور پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دین کی سمجھ دے دی تو وہ جنت والے راستے پہ چل پڑے گا، اور اگر وہ نفسانی خواہشات پر، لذات اور شہوات کے راستے پہ چل پڑا تو وہ دوزخ والے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کو اس راستے سے بچانے کے لیے دو تین طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عقل سے کام لے، دوسرا یہ کہ اچھی اور نیک صحبت اختیار کرے کہ نیک صحبت سے نیک خیالات آئیں گے، نیک باتیں ملیں گی اور نیک اور صالح اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے اور ان کے پاس جو ہے جو وہ ذکر بتائیں، جو وہ تزکیہ نفس کرنے کا طریقہ بتائیں، نفس کو پاک کرنے کا طریقہ، جس سے انسان کی شہوانی قوتیں اور انسان کی خواہشات جو ہیں
وہ کم ہو جائیں اور ان پر غلبہ حاصل ہو جائے، تو ان کے لیے کسی اللہ والی کی خدمت میں حاضر ہو اور وہاں جا کر جو بھی وہ اعمال بتائیں ان کو اختیار کرے، جو ذکر بتائیں وہ ذکر کرے۔ انشاءاللہ ذکر کی برکت سے وہ نفس کا غلبہ اس پر سے ہٹ جائے گا اور دل جو ہے نورانی ہو جائے گا اور اس کو سمجھ آئے گی کہ کون سا راستہ میرے لیے اچھا ہے، اور اس پر وہ اسے چلنا نصیب ہو جائے گا۔ کیونکہ مشائخ حضرات کی خدمت میں جانے سے، اس کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے انسان جو ہے وہ نیک اور صالح اعمال اختیار کرتا ہے اور اچھے اور بہترین راستوں کو وہ ان کا تعین کرتا ہے، جنت کے راستوں کا وہ تعین کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے ہم نکلے ہیں تو ہمارا واپسی کا سفر چل پڑا ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔